بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا محلہ تھا، کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہ سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دلہن کہاں گئی، اس کو کون لے گیا اور کیوں لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا۔ جب آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا اور اس کی دوسری شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آکاش بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی، جیسے آکاش کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی۔ اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور آکاش خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ سدرا کے گھر والوں اور آکاش کے گھر والوں نے مل کر سدرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں۔ کوئی کہتا آکاش پر آسیب ہے، تو کوئی کہتا آکاش پر جنات کا سایہ ہے اور وہی آکاش کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آکاش خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ آکاش بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد آکاش نے صبر کر لیا اور کبھی دوبارہ شادی کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا اب آکاش کو محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے 2 واقعات اس قدر عجیب تھے کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ آکاش کی ماں جس بھی گھر میں رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اسی لیے انہوں نے جلدی ہی شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی طے ہوئی۔ آکاش کی شادی پہ محلے کے کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو آکاش کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ 1 مہینے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جیسے ہی گھر والے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں نائلہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد نائلہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلا لیا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ نائلہ کہاں گئی، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو آکاش کی دوسری بیویوں کا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر کوئی جنات کا سایہ ہے، اور لوگوں نے آکاش سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ محلے کے کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آکاش اور اس کے گھر والوں کو محلے سے نکال دیتے ہیں۔
اگر وہ اس محلے میں رہے گا تو پورے محلے کو آسیب زدہ کر دے گا۔ اسی لیے محلے کے بزرگوں کے فیصلے پر آکاش اور اس کے گھر والوں کو محلے سے نکال دیا گیا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا اور وہیں رہنے لگا۔ لیکن ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، اس محلے میں ایک الوینا نامی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی تو خیر الوینا کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ الوینا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ الوینا اور آکاش کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ آکاش جس نئے محلے میں آیا تھا وہاں الوینا پورے محلے کی بدنام لڑکی تھی۔ اس کے محلے والوں نے الوینا کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھی، جیسا کہ الوینا کے اندر جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے۔ لیکن الوینا ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی، اور الوینا کے ساتھ اسی لیے ایسا ہوا تھا کیونکہ الوینا کی پہلی شادی جب ہوئی اور شادی کے دوسرے دن ہی الوینا کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا اور الوینا بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ الوینا منحوس ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا ہے۔ لیکن 2 مہینے کے بعد الوینا کے محلے والوں نے یہ سب باتیں بنانا بند کر دیں۔ الوینا کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے اس کی شادی بہت بڑے بزنس مین سے کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا اور الوینا کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا اور الوینا ایک بار پھر بیوہ ہو کر چلی گئی۔ اس بار الوینا کے محلے داروں نے اسے معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دیں اور بیچاری الوینا کے لیے زندگی مشکل بنا دی۔ میں بذات خود ماڈرن اور آزاد خیال تھا اور ان سب باتوں کے لیے الوینا کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا، اور اس بیچاری کا قصور تھا بھی نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت تو کم سے کم میں الوینا کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک الوینا کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے الوینا کے لیے رشتہ آیا اور الوینا کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اسی ڈر سے کہ کہیں محلے داروں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ ایک بار پھر الوینا کی شادی ہو گئی۔ یہ الوینا کی تیسری شادی تھی۔ وہ محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً الوینا کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی اس کے بارے میں باتیں سنتا مجھے اس سے ہمدردی ہو جاتی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں الوینا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ اس کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اور الوینا ایک بار پھر بیوگی کا داغ لیے والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ الوینا سے دور رہنے لگے تھے، جہاں بھی اس کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ اس کے گھر والے اپنے بہن بھائی بھی اس کو منحوس سمجھنے لگے تھے۔ جس طرح آکاش کے محلے والوں کو لگتا تھا کہ آکاش خود اپنی بیویوں کو غائب کرتا ہے، بالکل اسی طرح الوینا کے محلے والوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ خود اپنے شوہروں کو قتل کرتی ہے۔ آکاش اور اس کے گھر والے چونکہ محلے میں نئے تھے، اسی لیے وہ الوینا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے، بس اتنا علم تھا کہ اس کے 3 شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آکاش کے گھر والوں کو بھی آکاش کی شادی کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی تھی، اسی لیے آکاش کے ماں باپ الوینا کا رشتہ لینے اس کے گھر پہنچ گئے۔ الوینا کے والدین تو پہلے سے ہی اس کی وجہ سے پریشان تھے کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا، اور وہ آکاش کا رشتہ دیکھ کر خوش ہوئے اور فوراً ہاں کر دی۔ آکاش اور الوینا کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے، لیکن محلے والے سب جانتے تھے، الوینا کے بارے میں اور آکاش کے بارے میں بھی،
اور محلے والے بہت خوش تھے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ الوینا کے 3 شوہر مر چکے ہیں اور آکاش کی 3 بیویاں غائب، اور اب دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے تھے۔ تو محلے والوں نے سوچا دیکھتے ہیں اب پہلے کون مرتا ہے، اصل مسئلہ کس میں ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون منحوس ہے۔ آکاش اور الوینا کی شادی ہو گئی۔ آکاش اس کو اپنے گھر لے گیا۔ الوینا کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش باہر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ الوینا آکاش کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ الوینا کافی دیر تک اکیلی کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن آکاش نہیں آیا، شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ الوینا بیڈ پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد آکاش شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے ہی آکاش کو عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر الوینا گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آکاش مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا اور کہا، سوری، مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ تو الوینا نے شرماتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ آئے تو صحیح۔ آکاش نے کہا کہ اب کب تک گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ تو الوینا کہنے لگی، آپ جب تک منہ دکھائی نہیں دیتے۔ آکاش نے مسکراتے ہوئے جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر الوینا کی انگلی میں پہنا دی، تو اس نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ پھر الوینا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا دودھ کا گلاس آکاش کو پیش کیا، جو اس نے شکریہ کے ساتھ پی لیا۔ اسے دودھ کا ذائقہ عجیب سا لگا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر آکاش نے الوینا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور الوینا کا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹنے لگا۔ الوینا نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آکاش نے تیزی سے اپنا ہاتھ الوینا کے منہ پر رکھ کر اسے چیخنے سے روکا اور بڑی بے دردی سے الوینا کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کھانے لگا۔ مگر الوینا کے ہاتھ کا گوشت کھاتے ہوئے آکاش کو ایسا لگا جیسے الوینا کے ہاتھ سے خون نہیں نکل رہا۔ آکاش حیران ہوا کہ الوینا کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا۔ الوینا نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آکاش کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ الوینا نے غصے سے آکاش کی طرف دیکھا جو بیڈ سے نیچے گرا پڑا تھا۔ پھر الوینا نے کہا، میں جانتی ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، ایک آدم خور ہو جو انسانی گوشت کھاتا ہے۔ آکاش نے بوکھلا کر الوینا کی طرف دیکھا، وہ اپنا راز کھل جانے پر حیران تھا۔ الوینا بولی، تم نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرا بھی گوشت کھاؤ گے؟ آکاش نے حیرت سے الوینا کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر آکاش نے بکھلاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ الوینا نے گھور کر آکاش کو دیکھا اور بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتا چل گیا کہ میں کون ہوں تو تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آکاش اس کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور کانپتے ہوئے بولا، تمہارے جسم سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو الوینا، میں جان گیا ہوں کہ تم کوئی انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ کون ہو تم؟ الوینا زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم نے ٹھیک سوچا، میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہوں، اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کروانے والے ہو۔ تم نے اپنی 3 بیویوں کو مارا ہے، لیکن افسوس اب 4تھی بیوی کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد آہستہ آہستہ الوینا کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی سے چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے تھے، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا تھا۔
اسے دیکھ کر آکاش ایک پل کے لیے ڈر گیا اور پھر سنبھل کر بولا، اگر میں نے اپنی 3 بیویوں کو مار کے ان کا گوشت کھایا ہے تو تم کون سا دودھ کی دھلی ہوئی ہو؟ تم نے بھی تو اپنے 3 شوہروں کو مار کر ان کا خون پیا ہے، لیکن یاد رکھنا تم میرا خون کبھی نہیں پی سکو گی۔ چڑیل الوینا نے آکاش کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، تو تمہیں کیا لگا میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے، جیسے میں نے باقی شوہروں کا خون پیا ہے۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں طاقتور چڑیل بن جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقتیں آ جائیں گی اور آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ الوینا چڑیل کی بات سن کر آدم خور آکاش غصے میں کھڑا ہوا اور الوینا بھی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آکاش نے الوینا کو زور سے دھکا دیا۔ الوینا فرش پر جا گری۔ آکاش غصے سے بولا، تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک چڑیل ہو اور تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے، یہ مت بھولو میں نے بھی اپنی 3 بیویوں کو مار کر زندہ کھایا ہے، میں ایک آدم خور ہوں اور تم نے ایک آدم خور سے پنگا لیا ہے، چڑیل اب تم خوفناک موت مرو گی۔ یہ کہہ کر آکاش نے چڑیل کے بال پکڑے اور اسے مارنے لگا۔ وہ چڑیل اپنے لمبے لمبے ناخن آکاش کے منہ پر مارنے لگی۔ وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پھر آکاش نے چڑیل کو دھکا دیا اور چڑیل نے ایک جگ اٹھا کر آکاش کے سر پر مارا۔ آکاش زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر وہ چڑیل آگے بڑھی اور آکاش کے جسم پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دانت آکاش کے پیٹ پر رکھے اور آکاش کو کاٹنے لگی۔ آکاش نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس چڑیل کے بال پکڑ لیے۔ پھر آکاش ہمت کر کے کھڑا ہوا اور پھر چڑیل کو مارنے لگا۔ اس نے اپنے دانت چڑیل کی گردن پر رکھے اور کاٹنے لگا۔ چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور آکاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لے لیا اور دانتوں سے کاٹنے لگی۔ اس نے اتنی زور سے کاٹا کہ آکاش کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ آکاش اور چڑیل 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں تھک گئے۔ آکاش نے آخر میں ایک کرسی اٹھا کر اس چڑیل کے سر پر دے ماری اور وہ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آکاش لڑتے لڑتے خود بھی تھک چکا تھا، اسی لیے وہیں فرش پر گر گیا۔ آکاش کے جسم سے ہر طرف سے خون نکل رہا تھا اور آکاش میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خون کو روکتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آکاش کا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ وہ دونوں آدم خور اور چڑیل اسی کمرے میں پڑے رہے۔ اگلی صبح گھر والوں کو ان کی لاشیں ملیں اور محلے والوں کی ان دونوں سے جان چھوٹ گئی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔